کیا اس حد تک ڈراسٹک لیول پہ ری ویلیویشن ضروری تھی کہ ہمیں بہت بیسک مقدمات جو دین کے فہم میں انٹروڈیوس تھے امت کو، ہم ان کو بھی کوشچن کریں، یا کسی اگلے درجے پہ کہیں مثلا لوگ غلط ہیں، کرپشن آ جاتی ہے جب، یا وہ میڈیوکریٹی آ جاتی ہے، تو کسی کے ہاتھ میں بہت بڑا آئیڈیا بھی دے دیں تو اس کے نمائندہ اگر پست ذہن کے ہیں تو وہ اس کی نمائندگی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. تو اس فیصلے کو آپ نے کس طرح انہوں نے دیکھا، اس پر کچھ تھوڑی رہنمائی کیجیے. دیکھیے، دنیا میں جب بھی کوئی ایک بڑا ذہن پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ ہر سطح پہ معاملات کا جائزہ لیتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے جو نتائج میرے سامنے آ رہے ہیں ان کی معاشرے میں افادیت کیا ہے. کوئی بھی انسان اپنے زمان و مکان سے ماورا نہیں ہوتا. ہر آدمی ایک خاص صورتحال کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے. کچھ نتائج فکر اس کے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو متاثر کرتے ہیں، وہ ان کو اپنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. غامدی صاحب کا بھی یہی سفر ہے. غامدی صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک تصوف کا پس منظر تھا. اس کے بعد وہ جماعت اسلامی سے متاثر ہوئے، مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی تحریک کا حصہ بنے. اس کے بعد ان کا انٹروڈکشن مولانا امین حسن اصلاحی سے ہوا. تو یہ مختلف پریویلنگ تھاٹس ہیں جو سوسائٹی میں آلریڈی موجود تھے. ایک نوجوان، ایک پڑھا لکھا، ایک ذہین آدمی اس وقت یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں بہت ساری آوازیں ہیں. کچھ آوازوں کو وہ خود بھی اپنا کر پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس پر اپنے تضادات واضح ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزوں کو عالمی سطح پر عدم قبولیت نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ چیزوں پر جو انڈرسٹینڈنگ کی میتھڈالوجی ہے وہ خود سوالات اٹھا رہی ہوتی ہے. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ غامدی صاحب ایک دن جزیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں دین پر غور و فکر کے پرنسپل ایجاد کرتا ہوں، پھر پوری کی پوری فکر فراہی تشکیل دے دی. خود ان کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے جی، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں. شبلی نعمانی ہیں، اس کے اندر علامہ اقبال ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، خود مولانا مودودی ہیں، اس طرح مولانا امین حسن اصلاحی اور باقی لوگ ہیں. تو یہ سب لوگ بھی کہیں نہ کہیں وہ بات کر رہے ہیں. وہ بات ہے کیا؟ وہ بات یہ ہے کہ بھائی ایک ہے خدا کا دین، وہ اللہ کے پیغمبر نے روئے زمین پر ہمیں دے دیا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، وہ سنت کی صورت میں ہے. دوسرا ہے انسانوں کی فکر جنہوں نے اس دین کو سمجھا ہے. تو وہ جو تھاٹ ہے، ریلیجس تھاٹ، اس کے بارے میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے. کہیں اگر اس کی میتھڈالوجی سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا کرنا ہے، کہیں اس کے نتائج سمجھ میں نہیں آ رہے تو کیا کرنا ہے. تو اس پر آدمی غور و فکر کرتا ہے. آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ بیسیکلی بزنس کرتے ہیں. بزنس کے اندر بھی جب آپ کو کسی جگہ پر کوئی فلا نظر آتا ہے، کوئی ناکامی نظر آتی ہے، تو کبھی کبھی آپ اینڈ پر چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے. بھئی بندہ تبدیل کرنا ہے، بات نہیں کمیونیکیٹ ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو اسٹریٹجی پہ جانا پڑتا ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے بزنس ماڈل کیا ہے. بالکل بزنس ماڈل تو پھر تو یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے بیٹھے اور یہ کہے کہ یار اگر میں نے اتنا اسٹیپ بڑا لے لیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. خود غامدی صاحب اس سے گزرے اور وہ 40-50 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے اپنا تھاٹ ڈیولپ کیا ہے. خود میں کبھی آپ کو موقع ملے تو میں ان کی پرانی چیزیں بتاؤں تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. یعنی ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کہی ہوئی ہیں، عورتوں کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، اسلامی نظام کے بارے میں. ان کی جتنی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو یہ ایک سفر ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اس سفر کو ایک سفر کے طور پہ دیکھنا چاہیے. ہمارے مولوی بھی عام طور پہ جو ہمارے بھائی حضرات ہیں وہ پرانے ان کے اقوال نکال کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ارے پہلے تو یہی کہتے تھے، اب تو یہ کہتے. بھائی وہ پہلے ایک آدمی یہ کہتا تھا، اس نے غور و فکر کیا، اب وہ یہ کہتا ہے، اس نے غور و فکر کیا. اب دیکھو اس کا استدلال کیا ہے، کس میرٹ پہ بات کر رہا ہے. تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے یہ ہماری فکر پہ تھا اور دیکھو بعد میں ہی ہٹ گیا. وہ شخص اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہے. اس نے کچھ میتھڈالوجی، پرنسپلز، پروٹوکولز، کوئی اپسٹیمالوجی، کوئی منہاج ڈیولپ کیا ہے. تو اس منہاج کا کریٹیکل انالیسس کرو. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہم جیسے جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں متوسط ذہن کے، یہ ڈرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت نہیں دی ہوئی ہوتی کہ بھئی وہ پرنسپلز کو ریوزٹ کر لیں گے. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ایک عالم پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے عالم کے پاس چلے. لیکن جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ ایسے نہیں دیکھتا چیزوں کو، وہ پوری کی پوری امت کے علم کا جائزہ لیتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو روکنا ہوں. میرا جو سوال کا جو اینگل ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس سفر سے وہ گزرے ہوں گے اور وہ پہنچے ہوں گے. جیسے آپ نے کاروبار کی بات کی تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یار پیوٹ کرنے سے پہلے آئیڈیا پہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کو بیچ میں لگ رہا ہے کسٹمر نہیں آ رہے، سیل نہیں ہو رہی، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. تو فوراً سے آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اس کاروبار کو بند کرو، دوسرا کام شروع کر لیتے ہیں. آپ اس پہ ایک ایفرٹ کرتے ہیں اس کو امپروو کرنے کی، اپنے ایگزیکیوشن میں مختلف چیزوں سے، جہتوں سے اسٹریٹجیز چینج کر کے آخر کار ایونچولی آپ یہاں پہنچتے ہیں کہ یار یہ تو آئیڈیا ہی ٹھیک نہیں ہے بھائی. تو سوال جو میرا پرٹیکولرلی جو جس پہ فوکس میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ اینگل ہے کہ وہ کیا عناصر تھے
جن عناصر کے اوپر جنہوں نے آپ کو پھر فورس کیا کہ یار ہم اس میں رد و بدل کر کے یا اس فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم کوئی بھی اصلاحات نہیں لا سکتے، یہ وہ اصول ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے. جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. ہماری امت میں اس وقت جو پریویلنگ تھاٹس ہیں یا منہاج جو میتھڈالوجیز ہیں وہ تین ہی ہیں. ایک ہمارے یہاں سلفی منہاج ہے، ایک ہمارے یہاں فقہی منہاج ہے، اور ایک ہمارا صوفی منہاج ہے. ان تینوں کے اندر کچھ چیزیں رشتے اور اصل کی حیثیت رکھتی ہیں جن کے نتیجے میں ہمارا پریویلنگ مسلم تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے. سلفی منہاج میں اصل حیثیت روایت کو حاصل ہے. اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد ان کے علم و عمل سے ایک تاریخ وجود پذیر ہوئی. ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت و سوانح، ان کے اجتہادات ہیں. انہوں نے دین کے اوپر غور و فکر کیا، ان کی تفہیم و تبیین شرح و وضاحت ہے. اس سے ایک پورا کا پورا ہسٹری کا ذخیرہ ہمارے پاس آتا ہے. اس کو آپ اخبار احاد کہیں یا احادیث کہیں، یا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عمل کی تاریخ کا ہے. یہی معاملہ صحابہ کے آثار میں ہوتا ہے. تو یہ سلفی منہاج ہے، اس کے ہاں اصل حیثیت اس کو حاصل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ دین کے سورسز ہیں ہم نے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے. جو دوسرا منہاج ہے وہ فقہی منہاج ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خود قرآن مجید ہو یا دین کے باقی سورسز ہوں، ہم نے کسی معاملے میں رائے قائم کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اجماع کیا کہتا ہے، کنسنسس یا میجورٹی کیا کہتی ہے. اور تیسرا جو تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو کام کرنے کے لیے مقصود کی حیثیت رکھتی ہیں وہ تو اللہ کا قرب اور اللہ کا حقیقی مشاہدہ اور مواجہہ، یہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں ایک رنگ روڈ رہ کے کہیں اور سے، تو اس میں ہمیں ان دونوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی. تو وہ ایک پورا کا پورا متبادل بیانیہ اس کا دے دیتا ہے. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، دبستان شبلی کا کہی ہے یا فکر فراہی کا کہی ہے، ان لوگوں نے جس وقت اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب نے کچھ کلیمز اپنے بارے میں کیے ہیں. وہ کتاب یہ کہتی ہے کہ بھائی دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میری حیثیت میزان کی ہے، میری حیثیت فرقان کی ہے، میری حیثیت مہمن کی ہے. میں حرف آخر ہوں، میں قول فیصل ہوں. میری بارگاہ میں تم نے لے کر آنا ہے مذہب سے متعلق. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ کی بات پیغمبر کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے منتخب کیا، اور پیغمبر نے اللہ کی بات قرآن و سنت کی صورت میں منتقل کی ہے. اگلی بات یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو ایک زبان کے اندر ہے نا، تو اب زبان کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے زبان کے جو مسلمہ پرنسپلز ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی نئی چیز ڈیولپ کر کے نہیں لے کر آئے. ایک وہ چیز جو اگنورنس میں گئی ہوئی تھی، یعنی جس وقت آپ کہتے ہیں بھائی اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے لیکن روایت یہ کہتی ہے، اب روایت کی روشنی میں اس کو ذرا ریوزٹ کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، آپ اس کی روشنی میں روایت کو پڑھو. اور اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ کلام ہے. کلام الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. الفاظ ایک سینٹنس اسٹرکچر کے اندر آتے ہیں، سبجیکٹ ہوگا، آبجیکٹ ہوگا، اس سینٹنس اسٹرکچر کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو آپ نے اس بات کو اس کے اندر پہلے سمجھنا ہے. تو قرآن کے 4 کارنرز کے اندر رہ کر دین کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ وہ بنیادی طور پہ سررشتہ تھا جو اس اسکول آف تھاٹ میں ڈیولپ ہوا، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے فلسفہ ہو، کلام ہو، فقہ ہو، تصوف ہو، تاریخ ہو، سب کی روشنی میں جو قرآن مجید کو اور دین کو سمجھا جا رہا تھا اس کو ریوزٹ کرنے کا آغاز